بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادے کے وہ بلا سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادے کے وہ بلا
کو سجاتی رہ گئی. ارے چھینتا ہے شیمر چادر اور زینب بار بار. چھینتا ہے چھینتا ہے شیمر چادر اور زینب بار بار. اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شیکے ایک اداسی رہ گئی. خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر. رے خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر. خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر. دل میں بس ایک بات زینب کی رضا کی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شیکے ایک اداسی رہ گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی. تم تماشائی تھی زینب منہ چھپاتی رہ گئی. مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد. ہائے مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد. سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. ہے قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شیکے ایک اداسی رہ گئی. صلوا على محمد وآل محمد. فاتحہ.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي على التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي صلوات الله محمد وآله سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس وصیت میں اپنے خروج اور اپنے قیام کا مقصد دنیا کے سامنے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ دیکھو حسین ابن علی کا خروج نہ ظلم کے لیے ہے، نہ زیادتی کے لیے ہے، نہ فساد کے لیے ہے، نہ نعمتوں پر اترانے کے لیے ہے، اور نہ کسی جاہ و حشم یا اقتدار کی لالچ میں ہے، نہ منصب کی آرزو ہے، نہ حسین ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے یہ سوچا چلو یزید کے مقابلے میں نکلتے ہیں، نہ نام و نمود کے لیے ہے، نہ فرحت و شادابی کے لیے ہے کہ کوئی حسین سے کہے آپ نے اچھا کیا جو یزید کے مقابلے میں نکلے ہیں۔ نہیں، میرا خروج، میرے نکلنے کا مقصد اور یہ قیام، یہ تحریک، یہ بیداری، یہ انقلاب، یہ اتنا بڑا مارکا سرزمین کربلا پہ رونما ہوا، اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک وجہ ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں اور چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اور اپنے نانا اور بابا کی سیرت کو دنیا کے سامنے پہنچاؤں۔ عزیزان گرامی، خلیفہ الہی، نمائندہ پروردگار اور حق نمائندے ایسا نہیں ہے ابتدائے خلقت سے لے کے اب تک جو بھی نمائندہ الہی رہا ہو، جس دور سے گزرا ہو، جس زمانے سے گزرا ہو، ہر زمانے میں اس کے سامنے یہ سارے مراحل پیش آئے ہیں۔ کبھی اقتدار کی لالچ دی گئی، کبھی منصب کا حوالہ دیا گیا، کبھی دوسری لالچیں اور دوسرے اقدامات اور پیغامات دیے گئے کہ آپ یہ چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں۔ کیا پیغمبر سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ تبلیغ چھوڑ دیں، پیغام الہی کو پہنچانا چھوڑ دیں، الوہیت کے پرچم کو بلند کرنا چھوڑ دیں، للہیت کے پیغام کو پہنچانا چھوڑ دیں؟ اگر آپ ان سارے پیغامات کے لیے
اس لیے نکلے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں ایک دین لے کے آیا ہوں، میں ایک مذہب لے کے آیا ہوں، میں ایک شریعت لے کے آیا ہوں، میں ایک خدا کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اگر آپ ان سارے پیغامات کے سلسلے میں دولت لینا چاہتے ہیں تو ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اگر اقتدار چاہتے ہیں تو ہم اقتدار دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ منصب چاہتے ہیں تو ہم منصب دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر زر و جواہرات چاہیے تو ہم زر و جواہرات دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اگر مملکت چاہتے ہیں تو ہم مملکت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ شاہی اور شہنشاہی چاہتے ہیں تو ہم بادشاہت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ ہمارے امیر بننا چاہتے ہیں تو ہم امیر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اور سب سے بڑا حربہ جہاں آدمیت بہک جاتی ہے، انسانیت دم توڑ جاتی ہے، جہاں ذہن بہک جاتے ہیں، بڑے سے بڑا اعلیٰ کردار کا مالک بھی بہک جاتا ہے، وہ آخری حربہ پیغمبر سے یہ استعمال کیا گیا، اے پیغمبر یہ آمنہ کے لال، یہ یتیم عبداللہ، یہ چشم و چراغ خاندان بنی ہاشم، ان ساری صورتوں پہ اگر آپ نہیں مان رہے ہیں، دولت نہیں چاہیے نہ لیجئے، اقتدار نہیں چاہتے نہ لیجئے، منصب نہیں چاہتے ہیں نہ لیجئے، عمارت نہیں چاہتے ہیں نہ لیجئے، دولت نہیں چاہتے نہ لیجئے، ثروت نہیں چاہتے نہ لیجئے۔ لیکن اگر کسی امیر ترین خاندان کی سب سے خوبصورت بیٹی اور عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ظاہر سے یہاں کھیل بگڑ جاتا ہے، معاملہ الٹا پڑ جاتا ہے جب عورت کا نام آتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے، تقاضائے بشریت ہے کہ عورت کا نام سن کے انسان بہک جاتا ہے۔ پیغمبر کو بھی بہکانے کی کوشش کی گئی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، جو آپ پیغام لائے ہیں اسے چھوڑ دیجئے، ہم عرب کی خوبصورت ترین عورت سے شادی کر دیں گے، آپ کی عمارت دے دیں گے۔ مگر پیغمبر نے ایک جملہ کہا، اے میرے چچا پیغام پہنچا دیجئے ان سے، اگر یہ چاہتے ہیں میں فرقہ وارانہ، میں فرقہ پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں افتراق پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ وہ سوچ رہے ہیں، یہ وہ سوچ رہے ہیں اگر میں دولت کے لیے آیا ہوں، یہ وہ سوچ رہے ہیں اگر میں اقتدار کے لیے آیا ہوں، تو میرے چچا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں آفتاب کو رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ میں مہتاب کو رکھ دیا جائے، اور ساری دنیا کی دولتیں میرے قدموں میں لا کے ڈال دی جائے، تب بھی میں پیغام اسلام کو پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا، جب تک کہ ایک اللہ کو نہ مان لے، مجھے رسول نہ مان لے، اللہ کی شریعت کو نہ مان لے، الوہی پیغام کو نہ مان لے۔ ایک صلوات پڑھ دیئے بر محمد والے۔ تمہید کی منزلیں ختم ہو گئی عزیزان گرامی، کیا اللہ کے نمائندوں کا یہی پیغام ہے؟ دولت لینا، اقتدار ہتھیا لینا، یا کسی خواہش کے مطابق آئے تھے، یا لالچ کے متمنی تھے، یا اقتدار کے رسیہ تھے، یا حرص و ہوس تھی دولت کی؟ نہیں عزیزان گرامی، امام حسین نے اپنے خروج سے صرف اپنا پیغام نہیں بتایا ہے، اپنی تحریک کا اعلان نہیں کیا ہے، اپنے انقلاب کا اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی نمائندے الہی گزرے ہیں اور آئیں گے، سب کے پیغام کو امام حسین نے بتایا ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک کسی بھی نمائندے الہی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اقتدار لے لیا جائے، منصب ہڑپ لیا جائے۔ اقتدار کی خواہش تھی، فساد پیدا کرنا تھا، ظلم پیدا کرنا تھا۔ دولت کے لیے نکلے تھے، طغیان اور سرکشی کے لیے نکلے تھے، بغاوت کے لیے نکلے تھے۔ نہیں، یہ امام حسین کا پیغام نہیں ہے، بلکہ ہر نمائندے الہی کی یہی تحریک رہی ہے کہ ہمارا پیغام دولت اقتدار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قریب لے کے آنا ہے، شریعت کا پیغام عام کرنا ہے۔ امام حسین کا بھی یہی، آدم سے لے کے خاتم تک، اور جتنے بھی خلیفہ الہی گزرے ہیں، اللہ نے 3-4 خلافتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے امام نے کہا کیا؟ ظلم اور فساد، طغیانی، سرکشی، بغاوت، نعمتوں پر اترانے کی، میں ساری تفصیلات پڑھ چکا ہوں، ادھر نہیں جانا، نعمتوں پر اترانے کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ پھر خلیفہ الہی ہیں، نمائندے پروردگار ہیں، دین و شریعت و مذہب کے ذمہ دار۔ کیا مقصد ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، نہ فساد، نہ ظلم، نہ زیادتی، صرف اور صرف اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں۔ پہلی دیکھیے،
خلافہ الہی، نمائندہ الہی، نمائندہ حق کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہلی خلافت کا جب اعلان ہوا، آواز قدرت آئی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اعلان ہوا، پہلے خلیفہ، پہلے بشر، سب کے ابا جناب آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہوا۔ تو پروردگار نے کیا کہا؟ میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو ملک نے پڑھ کے ٹوک دیا، آواز دی، تو اسے بنائے گا من یفسد فیہا، جو زمین میں جا کے فساد برپا کرے گا، ویسفک الدماء، خونریزی، خون خرابہ، انتشار، تفریق، فرقہ بازی، یہ سب پیدا کرے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، میں جسے بنا رہا ہوں وہ مفسد نہیں ہوگا، وہ ظالم نہیں۔ ان کا جواب نے بس اتنا کہا، انی عالم ما لا تعلمون، جسے میں بنا رہا ہوں اسے خوب جانتا ہوں، اس کی کیپیسٹی اور کوالٹی کیا ہونی چاہیے بنانے کی۔ جسے میں بنا رہا ہوں اسے خوب جانتا ہوں کہ وہ کیسا ہوگا، اس کے اندر کیا ہونا۔ تو اس کا مطلب یہ خلیفہ الہی کی ذمہ داری فساد اور ظلم نہیں ہے۔ دوسری خلافت کا اعلان، جناب ہارون کی خلافت کا اعلان ہوا۔ وہاں بھی پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کے تذکروں کو نقل کیا اور آواز دی۔ جب جناب موسیٰ کو طور پہ جا رہے تھے مناجات کے لیے، تو اپنا خلیفہ اپنے بھائی کو بنایا اور آواز دی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، لفظوں پہ غور کریں، وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ دوسری خلافت کا اعلان ہوا، جناب ہارون کی خلافت کا۔ جناب موسیٰ کو طور پہ جا رہے ہیں اور ہارون کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ کیا؟ اخلفنی، میری قوم میں میرے خلیفہ بن جاؤ، وَأَصْلِحْ، اور دیکھنا فساد مت برپا کرنا، اصلاح کرتے رہنا، امت بگڑے تو اسے سیدھی کرتے رہنا۔ دیکھیے خلیفہ کا کام بگڑی ہوئی امت کو سیدھا کرنا ہے۔ شاید میں پہنچانا چاہوں، کیا کہا؟ امت بگڑے تو صرف واصلے، اصلاح کرتے رہنا، سیدھی کرتے رہنا۔ اس کا مطلب ہے خلیفہ کا کام یہ ہے، اگر امت بگڑ جائے تو اسے سیدھا کر دے، اور اگر خلیفہ ہی کہے اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں، صلوات پڑھ دیجئے پر محمد وآل محمد۔ اب اگر خلیفہ ہی ٹیڑھا ہو جائے ٹکوا کی طرح تو اسے کون سیدھا کرے گا؟ تو دوسری واصلح، میری امت میں اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، مفسدین کا اتباع نہ کرنا۔ دو خلافت ہے۔ تیسری خلافت کا اعلان ہوا جناب داؤد کی، یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کیا؟ یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں۔ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا۔ تو خلیفہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ حق کے ساتھ وہ فیصلہ کرے۔ شہریہ بانٹنا ہے تو عدالت کے ساتھ فیصلہ کرے۔ مساعدہ جسے ڈھونڈا جاتا ہے کہ جب مساعدہ بڑھتا ہے، خاص طور سے کیا مستحق حضرات ڈھونڈے جاتے ہیں۔ میں کہیں مطلب چپکائیے اپکائیے گا نہیں۔ کیا کہا؟ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کر رہے۔ اگر کوئی آ جائے فیصلہ کرنے کے لیے تو حق کے ساتھ دیکھو وہ اس لائق ہے یا نہیں ہے، جیسے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے خلیفہ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر روپیہ اور پیسہ بیت المال کہہ لیجئے، وظیفہ مت کہیے ورنہ بات کہیں اور چلی جائیے۔ خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر بیت المال ہو اور فیصلے کی گھڑی آ جائے تو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ عزیزان گرامی، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، اگر لوگوں میں فیصلہ کرنا ہے، بیت المال بانٹنا ہے تو حق کے ساتھ بانٹنا۔ لیکن اگر کوئی ایسا خلیفہ آ جائے جو کنبہ پرور ہو جائے، صلوات پر
دیجئے بر محمد و آل محمد. ہم لوگ عثمان کو تو بہت بڑا برا کہتے ہیں کہ بڑا کنبہ پرور تھا خلیفہ ثالث ماشاء اللہ، لیکن ہم تو بالکل لگتا ہے اسی کے نقش قدم پر اتباع کر چل رہے ہیں. بہرحال گفتگو تیسری خلافت. ان یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی. اپنے دل کی نہ ماننا، خواہشات کی پیروی نہ کرنا، نفس کے پابند نہ ہونا، ورنہ کیا ہوگا؟ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اور جہاں نفس کا اتباع آپ نے کیا، جہاں نفس کی پیروی کی، جہاں نفس کے گرویدہ ہوئے، تو وہیں سے تم اللہ کے راستے سے بھٹکنے لگو گے. 3 خلافت کا اعلان ہوا. اللہ نے ہر جگہ ٹوکا ہے مفسدین کی پیروی نہ کرنا، خواہشات کی اتباع نہ کرنا، نفس کی پیروی نہ کرنا. یہ 3 خلافتوں کا اعلان ہوا. چوتھی خلافت، مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ مولا کائنات پہلے خلیفہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے پر محمد. میں ایسے آج زیادہ پڑھنے موڈ میں نہیں ہوں، جلدی ختم کروں بہت کرنی ہوگی. ایک صلوات اور پڑھ دیجیے پر محمد. اصل میں کئی مجلسیں کہ گھنٹہ کی ہو گئی، اس لیے لوگ گھبرا رہے ہیں. گھبرائیے گا نہیں، انشاءاللہ 35 منٹ کے اندر ختم کر دوں گا. ایک اور صلوات کا سہارا دے دیجیے پر محمد. خواہشات، خلیفہ کی ذمہ داری امام نے اپنے خطبے میں واضح کر دیا. 4 خلافتوں کا اعلان قرآن مجید نے کیا ہے. 3 خلیفہ. ہم کہتے ہیں نا مولا علی پہلے خلیفہ ہیں، لیکن مولا خود فرماتے ہیں انی رابع الخلفاء من لم یقل فعلیہ لعنۃ اللہ. میں چوتھا خلیفہ ہوں، اور جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. پیغمبر کے ساتھ سرکار جا رہے تھے، مولا کائنات امیر ممکنات دونوں جا رہے تھے. راستے میں اب جیسے مثالیہ دینا پڑتی ہے نا تاکہ آپ لوگ قریب لے کے آؤ، تھکیں بھی نہیں. جیسے نزلے میں جا رہا تھا، میرے ساتھ بھی میرے اشتیاق بھائی بڑے عزیز دوست تھے، وہ جا رہے تھے. اتنے میں ایک سر آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم علامہ صاحب. اشتیاق بھائی بھی چاہوں یار علامہ صاحب کہہ رہے ہیں، حجت الاسلام قبلہ و کعبہ کہہ رہے ہیں، اور تو القاب پڑھا لیجئے، جو بھی القاب آپ کو پڑھانا ہو. اور وہ جو کہا جاتا ہے شہنشاہ خطابت، وکیل اب تو قد سے بڑا لقب ہو جاتا ہے. بہرحال وہ الگ گفتگو چلی. وکیل آل محمد اور عمدۃ الذاکرین، عمدۃ الواعظین، اور پتہ نہیں کیا کیا، شہنشاہ خطابت اور شہنشاہ تکلم، یہ ساری لفظ آپ لگا لیے. مجھے سلام کیا، میں بتا چکا. میں نے کہا یار اشتیاق بھائی علامہ کہہ رہا ہے مجھے، کیا بات ہے. ایسی مولا جا رہے تھے اور رسول خدا بھی جا رہے تھے. ایک شخص بوڑھا آدمی، بزرگ آدمی، اس نے حضور کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور نے سلام کا جواب دیا. وہ پھر مولا کی طرف مخاطب ہوا، مولا سے مخاطب ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا رابع الخلفاء. آپ پر میرا سلام ہوا ہے چوتھے خلیفہ. وہ سلام کر کے چلا گیا. مولا نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا اس نے کیا کہا، مجھے چوتھا خلیفہ کہا. اب ساری لفظیں وہ نہیں، امام نے یہ نہیں کہا کہ میں تو پہلا خلیفہ. امام نے بس اتنا کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سنا اس نے کہا السلام علیکم یا رابع الخلفاء کہہ کے مجھے سوال کیا ہے، تو آپ گھبرائیے گا نہیں. تو امام نے کہا مجھے چوتھا خلیفہ کہہ کے سلام کر رہا ہے. کہا ہاں، اس نے صحیح سلام کیا ہے، اور تم جانتے ہو کون ہے؟ تو امام نے کہا لفظ وہ ہے میں نہیں جانتا. اب یہ نہیں جانتا جو علماء کہتے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں جانتا ہوں. امام نے کہا کہ تاکہ آپ بھی جان لیں کہ کون تھا وہ، ورنہ اگر امام کہہ دیتے کہ ہاں میں جانتا ہوں کون، تو گفتگو تمام ہوتی تو بتاتے تھوڑے کون تھا. تو امام نے کہا کون تھا؟ کہا میں نہیں جانتا. حضور نے کہا تم نہیں جانتے؟
کہا وہ تمہارے بھیا جناب خضر تھے، تمہارے بھائی خضر تھے۔ یا رسول اللہ میں چوتھا خلیفہ ہوں؟ کہا تو حضور نے تشریح کی، حالانکہ تشریح کی ضرورت نہیں تھی، پیغمبر خود جانتے ہیں، نبی بھی جانتے ہیں، امام بھی جانتے ہیں کہ میں کون سا خلیفہ ہوں، چوتھا خلیفہ ہوں کہ پہلا خلیفہ ہوں۔ کہا تم چوتھے خلیفہ ہو مگر قرآن والے ہو، مسلمان والے نہیں ہو۔ اب آپ بھی گھبرائیے گا نہیں کہ علی چوتھے خلیفہ کیسے؟ یار ہم تو غدیر کے میدان سے پہلا اور بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں، تو مسلمان ہنسے نہیں کہ ہم چوتھے خلیفہ مانتے ہیں۔ چوتھا خلیفہ مانتے ضرور ہیں مگر وہ قرآن والے علی ہیں، مسلمان والے نہیں ہیں۔ چوتھے خلیفہ کا وہ کیسے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ پہلی خلافت جناب آدم کی ہے، جسے اللہ نے کہا یا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ پہلی خلافت۔ دوسری خلافت جناب ہارون کی ہے، جس میں پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام ہارون کو خلیفہ بنا رہے ہیں اخلفنی کہہ کے۔ تیسری خلافت جناب داؤد کے لیے ہے۔ چوتھی خلافت تمہارے لیے ہے، جس میں پروردگار عالم نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر۔ تم چوتھے خلیفہ ہو، تم مبلغ ہو میرے۔ پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تم میرے چوتھے خلیفہ ہو۔ تب یہ چوتھے خلیفہ ہیں، تو بس ایک ایک صفت ذکر کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ منزل کا مرحبا ہے، اور سب کی نہیں، بس ایک صفت جناب ہارون۔ اب لوگ کہتے ہیں مولا جب خلیفہ تھے، چاہے چوتھے خلیفہ مانیے ان لوگوں والا یا قرآن والا یا غدیر والا بلا فصل خلیفہ مانیے، جو بھی، اگر خلیفہ تھے تو انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ایک بڑا مسئلہ ہے، پیچیدہ ہے۔ جب بھی اعتراض ہوتا، سوال ہوتا ہے خلیفہ تھے تو تلوار لے کے، بہادر بھی تھے، جنگجو بھی تھے، بڑے صفات کے مالک بھی تھے، تو جب جناب ہارون خلیفہ کیوں نہیں تلوار اٹھائی؟ دھیرے دھیرے سن لیجیے، میں بھی بہت تھک گیا ہوں، صلوات پڑھتی پر محمد والے۔ جناب ہارون کو جب خلیفہ بنا کے گئے ہیں پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام، تو 30 دن کے بجائے 40 دن ہو گئے۔ امت کا حال سوچ لیجئے، جناب موسیٰ کی امت کی یہ حالت ہے کہ 40 دن کے بعد خلیفہ بنا کے گئے ہیں، تب امت اتنی بگڑ گئی ہے۔ تو جو مسلمان کہتا ہے پیغمبر نے خلیفہ ہی نہیں بنایا، ایک امت کی حالت یہ تھی، بنا کے گئے، کہا خلیفہ ہو جائے، گئے 40 دن ہو گیا، پیغمبر 40ویں دن آئے تو دیکھا کیا، اللہ کو چھوڑ کے گائے کے بچھڑے کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام لفظ قرآن کی ہے، فلما رجع موسیٰ خصبان، مطلب جیسے اگر میں اپنی لفظیں استعمال کرتا ہوں تو شان نبوت میں گستاخی نہ ہو، لیکن قرآن نے کیا خصبناک ایک دم غصے میں تھے، اور آتے ہی جناب ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی۔ قرآن نے بھی کہا ہے یبنہم لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے ماں جائے میری داڑھی اور میرا سر کیوں پکڑ، یعنی اتنے غصے میں تھے کہ مطلب یہ سمجھیے لفظ کرے ہاتھا پائی ہو گئی، تب داڑھی انہیں پکڑ لی، لمبی داڑھی رہی ہوگی جناب ہارون نے، داڑھی پکڑ لیا، سر کے بال پکڑ لیے۔ کہا جب امت بگڑ رہی تھی تم نے سمجھایا کیوں نہیں؟ سارے قرآن کا مفہوم میں ذکر کر رہا ہوں، تم نے سمجھایا کیوں نہیں؟ بتایا کیوں نہیں؟ اللہ ایک ہے، گوشالہ کی پرورش کیوں، پرستش کیوں کر رہے ہیں، پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھانا چاہیے تھا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہارون نے کہا میری داڑھی نہ پکڑو، میں نے بہت سمجھایا، کہا رحمان تمہارا خدا، یہ لفظ ہے رحمان تمہارا خدا ہے، میری اطاعت کرو، میں خلیفہ ہوں، میں رسول ہوں۔ ہارون جیسے کہہ رہے، کیا مولا کائنات نے کبھی نہیں کہا؟ دنیا بھر کے اعتراض مولا کائنات کے احتجاجات موجود ہیں، جس میں لکھا ہوا مولا کائنات نے احتجاج کیا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں پیغمبر کا جانشین ہوں، مجھے مانو، مگر نہیں مانی امت۔ تو جناب موسیٰ سے ہارون نے آخر میں کہا کہ میں نے، اب یہ لفظ نہیں ہے کہ قرآن نے نہیں لکھا تلوار کیوں نہیں اٹھائی، ہو سکتا ہے جناب موسیٰ نے کہا بھی ہو کہ جب معاملہ یہاں تک بڑھ گیا تھا، نہیں سمجھ رہے تھے تو تلوار اٹھا لینی چاہیے تھی۔ تو جناب موسیٰ سے ہارون نے پلٹ کے کہا کہ میں نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ کہیں تم یہ نہ کہتے کہ فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، تم نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کہا
میں نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ تم آ کر یہ کہتے کہ تم نے تلوار اٹھا کے بنی اسرائیل میں افتراق پیدا کر دیا ہے. تم نے میرا انتظار نہیں کیا. تلوار کی کیا ضرورت تھی اٹھانے کی؟ بس یہی وجہ ہے. علی بہادر تو تھے، تلوار اس لیے نہیں اٹھائی تاکہ امت میں اختلاف نہ پیدا ہو. ایک صلوات پڑھ دیے بر محمد والے. ایسے سارے خلیفہ کا تذکرہ نہیں ہو سکتا. جناب داؤد کی ایک صفت اس کے بعد ختم ہوا ہے. قرآن نے ذکر کیا خلیفہ کا ہے نا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس. ایک صفت بڑی تگڑی صفت ذکر کی ہے جناب داؤد علیہ السلام کی. بھائی اگر کوئی خلیفہ اللہ کا ہے تو اس میں جو صفات ان میں پائے جاتے ہیں وہی صفات خلیفہ الہی میں پائے جانا چاہیے. ایک صفت جناب داؤد علیہ السلام کی، بہت سی صفتیں ہیں مگر ایک صفت یہ ہے قرآن مجید نے بھی ذکر کیا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. جناب داؤد کی ایک صفت یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، موم کر دیا تھا. زرہ اور بناتے تھے، تلوار، زرہ، نیزہ وغیرہ جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے ہی سے شروع ہے غالباً. تو وہ تلوار کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا عَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے جناب داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، موم کر دیا تھا. وہ جیسے چاہے، لوہا نرم کم ہوتا ہے، آگ میں ڈالتے ہیں، اسے پیٹا جاتا ہے، تب جا کے اس سے آلات حرب اور یہ ساری چیزیں لوہے کی چیزیں بنتی ہیں. مگر پروردگار کہتا ہے کہ عَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے جناب داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا. وہ پکڑتے تھے اسے ہی موڑ دیا کرتے تھے. ہم سے کوئی سریا نہیں ٹیڑھی ہوگی، چاہے اتنا موٹا اور تگڑا آدمی ہو، اس سے ایک تیلی بھی سیدھی اور ٹیڑھی نہیں ہو پائے گی اگر وہ لوہا ہے. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے خلیفہ داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. تو خلیفہ وہی ہوگا جس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ جس کے لیے لوہا نرم ہو جائے. اب مجھے ایک واقعہ نکلا ہے مولا کائنات کے لیے، چونکہ خلیفت بات ہو رہی اس لیے وہیں میں تگڑے میں نقطہ نہیں ماروں گا، آپ چاہے جیسے سن لیجیے اس کو. عَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، جناب داؤد خلیفہ، ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کیا. اب آئیے خیبر کا مارکا تھا، 40 دن تک مسلمان جاتے رہے اور واپس آتے رہے. آخر میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَن يَرْجَعَ حَتَّى يَفْتِحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. وہ پلٹے گا نہیں اللہ اس کے ہاتھ پر جب تک فتح نہ دے دے. مولا کائنات آ رہے تھے 40 دن تک خیبر میں. ایک مرتبہ جیسے ہی پیغمبر نے علی کو بھیجا ہے، مولا کائنات چلے ہیں. خلیفہ کی شان کیا ہے؟ داؤد کی شان یہ تھی عَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا. ادھر جب فاتح خیبر چلے ہیں عالم لے کے تو مقاتل تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کائنات خیبر کے دروازے پہ پہنچے، اتنا یاد رہے داؤد کے لیے اللہ نے کیا کہا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. وہ خلیفہ الہی تھے، ان کی شان تھی جیسے چاہے لوہے کو موڑ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو جو بھی خلیفہ الہی ہوگا اس کی شان یہی ہونی چاہیے. فاتح خیبر علم لے کے چلے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی خیبر کے دروازے پہ پہنچے، ایک بڑا سا پتھر تھا. علی نے ایک مرتبہ علم کو لیا، پتھر کے سینے پہ نصب کر دیا. تاریخ لکھتی ہے فرقدہ رایتہ فی حجارت. اللہ نے داؤد کے لیے کہا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا. اور علی کے لیے خیبر نے اللہ نے پتھر کو موم کر دیا. علی نے علم کو پتھر کے سینے میں نصب کر کے بتایا کہ جو خلیفہ الہی ہوتا ہے اس کے لیے چاہے پتھر ہو والے لوہا ہو نرم ہو جائے. صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. جو خلیفہ الہی ہوتا ہے اس کے لیے لوہا ہو پتھر ہو وہ سب نرم ہو جاتا ہے. بڑی صفتیں ہیں، میں انشاءاللہ ختم کر دیا. پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ. آج 12 محرم الحرام بغیر کسی تمہید کے
4-5 منٹ مسائل کو سن لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ ختم دعا ہے۔ 12 محرم الحرام ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں 11 محرم کو جب سیدانیوں کو کربلا سے گزارا جا رہا تھا، آپ بہتر جانتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ سیدانیوں کی حالت خیر ہو گئی تھی، جگہ جگہ لاشیں بکھرے ہوئے پڑے ہوئے، گنج شہیدہ میں شہداء کے لاش، کہیں قاسم کی پامال میت پڑی ہوئی ہے، کہیں 6 مہینے کے بچے کا جسم نازنین پڑا ہوا ہے، کہیں اون محمد کے لاشیں پڑے ہیں، مگر مقاتل نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جیسے شہزادی زینب نے اپنے ماں جائے کا لاشا دیکھا، اپنے کو اونٹ سے گرا کے کہا یا جدہ صلی علیکہ ملیک السماء ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الأعضاء مسلوب الامامۃ والرداء۔ اے نانا، آپ کی نماز جنازہ تو ملائکہ نے پڑھائی تھی، اے نانا یہ میرا بھیا حسین خاک و خون میں غلطہ ہے، اے نانا جسم کے اعضاء سرزمین کربلا پہ بکھرے ہوئے ہیں، امامہ چھین لیا گیا ہے، کرتا اتار لیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس میں آ گیا اپنی منزل پر۔ 12 محرم دفن شہداء، بعض روایتوں نے 13 بھی لکھا ہے، مگر یہ کتنی عجیب منزل ہے۔ جس زہرا کے لال کو بڑی تمنا تھی کہ میرا لاشعوریاں نہ رہنے پائے، بنی اسد کو زمین خرید کے ہبہ کیا تھا، صرف اسی وجہ سے نہ، اے بنی اسد کے بچوں تم سرزمین کربلا پہ کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک ایک مشت خاک اٹھانا، زہرا کے غریب لال کے جسم پہ ڈال دینا تاکہ میرا لاشعوریاں نہ رہنے پائے۔ اللہ اللہ، جس حسین کو بڑی تمنا تھی کہ میرا لاشعوریاں نہ رہنے پائے، 3 دن تک زہرا کے لال کا جنازہ۔ اجرکم اللہ۔ تیسرے دن بنی اسد آئے ہیں، لاشا دفن ہی کر رہے تھے، ساری تفصیلات چھوڑ دی ہیں، لاشا دفن ہی کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ دور سے خاک اڑتی نظر آئی تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے گھوڑے پر سوار آ رہا ہے۔ مولا سجاد قریب آئے اور بنی اسد کی نشاندہی کرتے رہے۔ بعض روایتوں نے یہ لکھا کہ بعض شہداء کی لاشوں کو دفن کر دیا تھا، بعض میں لکھا ہے کہ نہیں، امام نشاندہی کرتے جاتے، یہ گنج شہیدہ ہے، یہاں سارے انصار اور عزیز و اقارب کو دفن کر دو، یہاں حبیب کو دفن کر دو، یہاں فلاں کو دفن کر دو۔ ایک ایک نشان بتاتے جاتے ہیں، آخر میں ایک جنازے کے قریب آئے اور بنی اسد سے کہا، اے بنی اسد دور ہٹ جاؤ۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اے آنے والے، یہ اتنا بتا دے یہ کس کا جنازہ ہے، کیا ہم کو شریک نہ کرو گے؟ آوازی، ارے یہ میرے بابا کا لاشا ہے اور امام کو صرف امام دفن کرتا ہے۔ اے عزادارو، مجھے نہیں پتا ارے بیمار امام نے کتنی طاقت کے ساتھ اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا ہوگا۔ ہاں اتنا ملتا ہے، ننھی سی قبر ایک مرتبہ لاشا اٹھایا، پامال میت بیمار سجاد قبر کے حوالے کر دیا، بس اتنا لکھا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا غریبا۔ ارے یہ میرے بابا کی قبر ہے جسے ظالموں نے پیاسا شہید کر دیا۔ منزلیں تمام ہو گئی، لاشہائے شہداء دفن ہو گئے، مگر ابھی ایک لاشا رہ گیا ہے۔ امام سارے بنی اسد کو لے کے فرات کے کنارے آئے، فرات کے کنارے آئے تو ایک لاشا پڑا ہوا ہے جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں،
बनी असद से कहा, बनी असद वालों दूर हो जाओ, मैं इस लाशे को दफन करूंगा। बस मंजिल तमाम हो गई। आप अंदाजा कर लीजिए मेरा मौला अब्बास कितना लहीम व शहीम था। आप जानते हैं मखातिल लिखते हैं कि जब अब्बास घोड़े पर सवार होते थे तो इतने लहीम व शहीम थे कि ज़मीन खत खींचता जा, ज़मीन पे पैर खत खींचता जाता था, इतने लंबे और तवीलुल क़ामत थे। अब इसी आईने में आप अब्बास की कब्र का मुलाहिजा कीजिए। सैयद सज्जाद करीब आए, लाशे को समेटा, नन्ही सी कब्र के हवाले कर दिया। जब ये असीरान करबला का लुटा हुआ काफिला अरबईन पे आया है ना, तो शहजादी ने कहा सैयद सज्जाद मुझे मेरे भाई और शेर अब्बास की कब्र पे ले चलो, मैं अपने भाई अब्बास को पुरसा देना चाहती हूँ। ज़ैनब को लेके एक मरतबा इसी नन्ही सी कब्र पे लेके आए। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब एक मरतबा सैयद सज्जाद का चेहरा देखती हैं, नन्ही सी कब्र देखती हैं। सज्जाद का चेहरा देखती हैं, नन्ही सी कब्र देखती हैं। सज्जाद समझ गए, आवाज़ दी ए फूफी अम्मा कुछ तलाश कर रही हैं। आवाज़ दी बेटा मैंने तुमसे कहा था मेरे शेर की कब्र पे ले चलो, मेरे भैया अब्बास की कब्र पे ले चलो। ए बेटा सज्जाद ये तो कब्र बड़ी नन्ही सी है, तुम्हें पता है तुम्हारा चचा कितना तवीलुल क़ामत था। ए आज़ादारो, शहजादी ने तड़प के कहा ए बेटा मैंने तुमसे कहा था मेरे भाई अब्बास की कब्र पे ले चलो, अरे ये तो किसी बच्चे की कब्र लगती है। सज्जाद ने तड़प के कहा ए फूफी अम्मा ये किसी बच्चे की कब्र नहीं है, ये मेरे चचा की आखिरी आरामगाह है। ए फूफी अम्मा अरे बाबा की शहादत के बाद जब घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, मकातिल ने लिखा रुज़्ज़त आज़ाहु मिन हवाफ़िरिल ख़ुयूल। ए फूफी अम्मा मेरे चचा के जनाजे को घोड़ों की टापों से इस कदर जख्मी कर दिया गया था कि मैंने लाश के टुकड़ों को इस नन्ही सी कब्र के हवाले कर दिया। वाह अब्बासा वाह गुरबता वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअमरिहि इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रुल मुस्तौदअ फ़ीहा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का हमारे इस खलील से इबादत को शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार जो आज़ादार बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में शफ़ाए कामिल आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार उनकी जो भी जायज़ हाजत है उन्हें पूरा फरमा। ज़ालिमीन को नीस्त व नाबूद फरमा, मज़लूमीन की नुसरत व हिमायत फरमा। परवरदिगार जिनके वालिदैन दुनिया से गुज़र गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके हसनात में इज़ाफ़ा फरमा, उनके सय्यात की मग़फ़िरत फरमा। जिनके वालिदैन ज़िंदा उनका साया उनके बच्चों पर तादेर क़ायम व दायम रख। परवरदिगार उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर बाक़ी रख। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील इनायत फरमा, हमें उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ इन्नका समीउद दुआ। मातम हुसैन। करबला 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 तुझ पे कितने शहीदों का खून बह गया। करबला 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 करबला
سے اٹھ کے تشنا دہن اسیر ہو کے سوئے شام جا رہی ہے بر ادھر بھی دیکھ لو مقتل سے دہن اسیر ہو کے سوئے شام جا رہی ہے بہن ادھر بھی دیکھ لو مقتل سے اٹھ کے تشنا اسیر ہو کے سوئے شام مجھے تمہاری شہادت کو عام کرنا ہے قدم قدم رہے پرخار سے گزرنا ہے مجھے تمہاری شہادت کو عام کرنا ہے قدم قدم رہے پرخار سے گزرنا ہے دعا کرو کہ میرے پاؤں میں نہ آئے تھکن اسیر ہو کے سوئے شام جا رہی ہے بہن ادھر بھی دیکھ لو مقتل سے اٹھ کے تشنا دہن اسیر ہو کے سوئے شام جا رہی ہے بہن بیان کیسے کروں کس قدر غریب ہوں میں اجڑ گیا جو بیاباں میں وہ نصیب ہوں میں بیان کیسے کروں کس قدر غریب ہوں میں اجڑ گیا جو بیاباں میں وہ نصیب ہوں میں ردا بھی سر پہ جو ہوتی تو تم کو دیتی کفن اسیر ہو کے سوئے شام جا رہی ہے بہن ادھر بھی دیکھ لو مقتل سے اٹھ کے تشنا دہن اسیر ہو کے سوئے شام جا رہی ہے بہن بتاؤ مونس و غمخوار کون ہے میرا مدد کے وقت مددگار کون ہے میرا بتاؤ مونس و غمخوار کون ہے میرا مدد کے وقت مددگار کون ہے میرا بہت اکیلی ہے 18 بھائیوں کی بہن اسیر ہو کے سوئے شام جا رہی ہے بہن ادھر بھی دیکھ لو مقتل سے اٹھ کے تشنا دہن اسیر ہو کے سوئے شام جا رہی ہے بہن ردا چینی تو اڑائی تھی خاک صحرا نے تڑپ رہے تھے لبے نہر دو کٹے شانے ردا چینی تو اڑائی تھی خاک صحرا نے تڑپ رہے تھے لبے نہر دو کٹے شانے جو بدھ رہی تھی بہر کی کلائیوں میں رسل اسیر ہو کے سوئے شام جا رہی ہے بہن ادھر بھی دیکھ لو مقتل سے اٹھ کے تشنا دہن اسیر ہو کے سوئے شام جا رہی ہے بہن یہ کم سینی یہ رسل یہ سزا تماچوں کی کہاں سے تاب وہ لائے گی تازیانوں کی یہ کم سینی یہ رسل یہ سزا تماچوں کی کہاں سے تاب وہ لائے گی تازیانوں کی نہ مار ڈال سکینہ کو قید غم کی گھٹن اسیر ہو کے سوئے شام جا رہی ہے بہن ادھر بھی
اسیر